والا ابھی دنیا کے گلے اسلام سے ختم نہیں ہوتے۔ اسلام تو وہ ہے جس نے جنگ میں بھی اصول دیے ہیں، بے شک صرف امن کی بات نہیں ہو رہی۔ اور اگر ہم مطالعہ کریں، اور کبھی کبھی یہ سوال ہوتا ہے کہ اسلام کے پاس کوئی اور رستہ ہی نہیں تھا جنگ کے سوا کہ آپ اسلام کو پھیلا سکیں، تو اگر ہمارا مطالعہ کیا جائے نبی اکرم کے اعلان نبوت سے بھی پہلے کی زندگی کا، جب آپ نے تنصیب حجر کیا ہے اور حجر اسود کو نصب کرنے کا معاملہ تھا، وہ آپ نے تو اس وقت بھی امن ہی قائم کیا، ورنہ یہ مکے والے جن کی نسلیں آج تک تانا دیتی ہیں وہ تو اس وقت خون خرابہ کرنے والے تھے۔ بالکل نبی اکرم آگے تشریف لے گئے، آپ نے سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اس چیز کو قائم فرمایا۔ اور سب سے بڑا اصول جنگ میں حضور جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، رحم دلی، یہ اخلاقیات ساری اپنی جگہ، سب سے بڑا اصول آقا نے یہ دیا ہے، کوئی بھی فوج کا سالار ہو، کوئی لیڈر ہو، قائد ہو، اسے برابری اور مساوات بھی قائم کرنی چاہیے۔ کیا بات! جب آقا میدان جنگ میں نکلنے لگے اور جس طرح یہ ارشاد فرما دیا گیا گھوڑوں کی تعداد بھی کم تھی، اونٹ بھی کم تھے، تو آپ نے ایک سواری پہ 3 صحابہ کو مقرر فرمایا۔ پھر ایک سواری رہ گئی اور میرے آقا کے ساتھ شیر خدا جناب علی المرتضیٰ اور حضرت ابو لبابہ تھے، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہم نکلیں گے۔ اب ابو لبابہ نے اور جناب علی المرتضیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ ہم رسول اللہ کو نیچے نہیں اترنے دیں گے، ٹھیک ہے، آقا اوپر رہیں گے، ہم آپ کی خدمت کریں گے۔ اب ان ہستیوں کے مقدر پہ ہم قربان جائیں۔ اور پہلے جب یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ میدان بدر میں فرشتے اترے، یقیناً اترے، لیکن ہم کس کے کہنے پہ مانیں گے کہ اترے؟ وہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ حضور وہ تو علامہ اقبال نے قول فیصل کیا نا، تو فرمودی رہے بتھا گرفتی واہ واہ وگرنہ جز تو مارا منزل ہی نہیں۔ واہ واہ آپ نے فرمایا تو ہم نے مکہ کا ارادہ کیا، ورنہ ہماری منزل تو آپ ہی ہیں۔ واہ 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 واہ۔ اور حضور دوسری گزارش یہ ہے کہ آج 1400 سال بعد آقا کے کہنے پہ ہم مانتے ہیں کہ جنت بھی ہے جہنم بھی، بے شک وہ تو سامنے تھے، تو بدر والوں نے نہیں ماننا تھا، اس ہستی کی خاطر تو قربان ہونا تھا۔ جب زلیخا نے اپنی ہم نشین خواتین کو پھل اور چھریاں دی اور انہوں نے ہاتھ کاٹ لیے، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور قبلہ لوگ کہتے ہیں انگلیاں کٹی، قرآن کہتا ہے پورے کے پورے ہاتھ کٹ گئے، اور انہیں احساس نہیں ہوا، کیونکہ وہ جلوہ یار میں ایسے معاف تھے کہ احساس نہیں ہوا درد اور تکلیف کا۔ تو بدر والوں کو احساس کیسے ہونا تھا؟ آج یوسف نہیں، آج تو محمد اور رسول اللہ سامنے ہیں، آج ان کے قدموں پہ قربان ہونا ہے، تو اللہ نے نیری جنت نہیں دینی، جنت والا بھی عطا فرمانا ہے۔ تو یہی وہ طاقت تھی، یہی قوت عشق ہے جس نے ہر پست کو بالا کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے میرے رب نے یہ کامیابی عطا فرمائی۔ تو رسول اکرم جب نکلے، پھر آپ نے حضرت ابو لبابہ کو واپس بھیجا، جناب مرثد بن ابی مرثد پھر رسول اکرم کے ساتھ ہوئے، تو حضرت علی نے اور جناب مرثد نے پھر عہد کیا کہ ہم رسول اللہ کو نیچے نہیں آنے دیں گے۔ تو میرے آقا نے مشہور جملہ ارشاد فرمایا، جو اصول ہے جنگی اخلاقیات میں، ہمارے کارکنوں کے لیے تو حضور سارے اصول ہوتے ہیں، کوئی اصول کسی قائد کے لیے بھی تو ہونا چاہیے نا، کسی لیڈر کے لیے، کسی سالار کے لیے بھی کوئی اصول ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو، مجھ سے زیادہ، چاہے تم شیر خدا ہو لیکن مجھ سے زیادہ قوی نہیں ہو، مجھ سے زیادہ طاقت والے نہیں ہو، اور میں تم دونوں سے زیادہ اللہ کے اجر سے اپنے آپ کو غنی نہیں سمجھتا، مجھے اجر بھی چاہیے اور تم سے زیادہ طاقت بھی ہے۔ میرے آقا نے یہ برابری اور مساوات کا درس جو پہلے اوور میں دیا ہے نا جنگ بدر کے، اب وہ چیز سلامت رہی، وہ ردم قائم رہا، اور رب رحمان نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ پھر رسول اکرم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ عورتوں کا تحفظ بھی کرنا ہے، غیر مسلح شہریوں کا تحفظ کرنا ہے، اور قیدیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کا جنگ بدر کے بعد رسول اکرم نے سبق دیا ہے وہ ہمیں رہتی دنیا تک نظر نہیں آتا۔ بچوں کا احترام کرنا ہے، عبادت گاہوں کا احترام کرنا ہے، تو یہ اسلام ہی ہے جس نے ہمیں احترام، امن کا، رواداری کا درس دیا ہے۔ آخری جملہ یہ، جنگ اس لیے لازم ہو جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، باقی سارے حضرات جانتے ہیں، جب آخری درجے پہ کوئی بیماری پہنچتی ہے نا ڈاکٹر صاحب، تو پھر سرجری کرنی پڑتی۔ جب تک سرجری کی ضرورت نہیں تھی تو صلح حدیبیہ سے اور میثاق مدینہ سے بھی کام چلتا رہا، جب سرجری کی ضرورت پیش آئی تو میرے آقا نے وہاں حکم ارشاد فرمایا اور اس کے مطابق عمل ہوتا رہا۔